اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف کان فضل اللہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اور نبی، رسول و نبی کی تعریف کیا ہے؟ رسول و نبی کی تعریف. مختلف تعریفیں نبی و رسول کے کی ہے. صحیح تعریف ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں ذکر کیا ہے، وہی صحیح تعریف ہے. وہ تعریف یہ ہے کہ والاصح ان النبی انسان ذکر حر من بنی آدم اوحی الیہ بشرع وَإِن لَّمْ يُؤْمَرْ بِتَبْلِيغِهِ فَإِنْ أُمِرَ بِهِ فَالرَّسُولُ. یہ تعریف مرقات شرح مشکات میں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور یہ سب سے زیادہ صحیح تعریف ہے. کہ نبی انسان ہے، غیر انسان کو اللہ نے نبی نہیں بنایا ہے. جنات کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، انسان کو نبی بنایا. جنات کو نبی نہیں بنایا، انسان کو نبی بنایا. انسان غیر انسان کو نبی نہیں. تو نبی کے لیے انسانیت شرط ہے. نمبر 2، ذکر، مرد کو اللہ نے نبی بنایا، عورت کو نبی نہیں بنایا ہے. مرد کو نبی بنایا ہے، عورت نبی نہیں. کیونکہ عورت میں وہ صلاحیت نبی کی جو صلاحیتیں نبی کے لیے شرط ہے. انسان ذکر، حر آزاد، غلام کو، عبد کو اللہ نے نبی نہیں بنایا ہے. بلکہ یوں کہو کہ کم ذات کو، گٹھیا ذات والے کو اللہ نے نبی نہیں بنایا ہے. کیونکہ عبد، غلام یہ گٹھیا ہے نا.
تجربہ کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے، جو کمزاد ہے، گٹھیا ہے، تو اس سے اچھا کام نہیں ہوتا، اس کا کام بھی گٹھیا والا کام ہوتا۔ جو خاندان ہے، اچھا ذات والا ہے، نسب والا، تو اس کے کام اچھے ہوتے ہیں۔ ہرقل روم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کیف نسبہ فیکم، اس کا نسب کیسا ہے، اعلیٰ نسب والا ہے یا کمزاد گٹھیا ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب میں کہا ہو ذو نسب فینا، وہ اعلیٰ نسب والا ہے، کمزاد نہیں ہے، گٹھیا نہیں ہے۔ تو کہا کہ کذالک الرسل تبعث فی قومہ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اعلیٰ نسب والوں کو نبی بنایا ہے، گٹھیا کو اللہ نے نبی نہیں بنایا ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو فرمایا حر، غلام کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، عبد کو نبی نہیں بنایا۔ من بنی آدم، آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوگا۔ اوحی الیہ بشرع، اگر اس کی طرف وحی نازل ہو گئی، تبلیغ کا حکم نہ ہو اس کو، تو وہ نبی ہے۔ اگر اس پر نئی کتاب نازل ہو گئی، نئی شریعت اس کو دی گئی، تبلیغ کا اس کو حکم ہو گیا، فرسول، پھر وہ رسول ہے۔ نبی اور رسول میں فرق، نبی اور رسول میں فرق ہے یا نہیں؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ فرق نہیں ہے، دونوں مترادف ہے، ایک ہی، نبی کہو رسول کہو ایک۔ لیکن جمہور کے نزدیک کہ نبی و رسول میں فرق ہے، جمہور کے نزدیک نبی اور رسول میں فرق ہے۔ ایک لحاظ سے نبی خاص ہے، رسول عام ہے، کہ نبی صرف انسان ہوگا، غیر انسان نہیں ہوگا، نبی خاص انسان سے۔ رسول بمعنی قاصد یہ عام ہے، انسان بھی قاصد بن سکتا ہے، ملائکہ فرشتہ بھی قاصد بنتے ہیں۔ اور دوسری طرف سے رسول خاص ہے، نبی عام ہے، کہ رسول وہ ہے کہ اس کو نئی شریعت دی جائے اور نئی کتاب اس پر نازل ہو، وہ ہے رسول۔ نبی عام ہے کہ اس پر نئی کتاب، نئی شریعت نازل ہو یا نہ ہو، پہلے نبی کی کتاب، پہلے نبی کی شریعت، مذہب کی دعوت دے۔ تو ایک لحاظ سے رسول خاص، نبی عام، دوسری لحاظ سے نبی
رسول خاص نبی عام، دو جہت ہے، بات سمجھ میں آئے؟ ایک جہت سے رسول خاص نبی عام، دوسری جہت سے نبی خاص رسول عام. بات آ گئی سمجھ میں؟ نسبت اس میں عموم خصوص مطلق کا ہے. منطقی چار نسبتوں میں سے نسبت عموم خصوص مطلق کا ہے. عموم خصوص مطلق میں ایک مادہ اجتماعی اور ایک اشتراکی. بات سمجھا ہے؟ جیسے کہ انسان حیوان، کہ ہر انسان حیوان ہے، اجتماعی مادہ، اور دوسرا مادہ اشتراکی، ہر حیوان انسان نہیں، ہر انسان حیوان اجتماعی مادہ، ہر حیوان انسان نہیں اشتراکی مادہ. تو ہر رسول نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو رسول خاص ہے، نبی عام ہے. خاص میں عام پایا جاتا ہے، عام میں خاص نہیں پایا جاتا. سمجھا گیا؟ تو یہ رسول نبی میں فرق، لیکن سب سے بہتر جو توجیہ ہے وہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا. سب سے بہترین توجیہ، دلچسپ دلکش توجیہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں نبی رسول میں یہ فرق ہے کہ نبی لوگوں کے اصلاح کے لیے مبعوث ہوتا ہے، رسول آداب دشمن مخالفین کے مقابلہ کے لیے مبعوث ہوتا ہے. جیسے کہ تبلیغی حضرات کا کام اصلاح ہے، اصلاحی بیان کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. اور علماء کرام یہ دشمن سے مناظرہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، باطل کا رد کرتے ہیں. تو نبی سے رسول کا درجہ زیادہ ہے. نبی رسول سب اللہ کے مقبول بندے ہیں، لیکن نسبتاً رسول کا درجہ زیادہ ہے نبی سے. کہ دشمن سے مقابلہ کرنا، لڑنا باطل سے، تو یہ آسان بات نہیں. 1,24,000 بیش کم انبیاء کی تعداد ہے. ان میں رسول کی تعداد 313 ہے. انبیاء کی تعداد 1,24,000 کم بیش، رسول کی ان میں تعداد کتنا ہے؟ 313. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو رسول النبی کی تعریف کہ رسول النبی کس کو کہتے ہیں، اور پھر ان میں فرق. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھی طرح بات آ گئی سمجھ میں؟ صلاۃ و سلام، صلاۃ و سلام
ان دونوں میں سے ایک پر اکتفا جائز ہے یا نہیں؟ کہ آپ نبی علیہ السلام والسلام کہیں یا صرف نبی علیہ السلام کہیں یا نبی علیہ السلام؟ صلاۃ و سلام ان دونوں میں سے ایک پر اکتفا صحیح ہے یا نہیں؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ صحیح ہے، لیکن جمہور کے نزدیک نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک پر اکتفا جائز نہیں، دونوں آپ صلاۃ سلام کریں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام، صرف ایک پر اکتفا کر کے نبی علیہ الصلاۃ یا علیہ السلام یہ جائز نہیں۔ کیوں کہ قرآن کریم نے دونوں کو ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن نے صلاۃ سلام دونوں نبی علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ میں سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ نبی علیہ السلام کے بغیر دوسرے انبیاء پر اکتفا جائز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام کہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اکتفا جائز۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھی طرح سمجھو۔ انبیاء کے بغیر غیر انبیاء پر صلاۃ و سلام کہنا جائز ہے یا نہیں؟ انبیاء کے بغیر دوسروں پر صلاۃ و سلام کہنا جائز نہیں ہے۔ ملائکہ پر، آل رسول، اہل بیت، ازواج مطہرات، ذریات پر طبعاً جائز ہے، مستقلاً جائز نہیں۔ طبعاً جائز ہے، مستقل جائز ہے۔ مستقل صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ میں بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ بات کو اچھی طرح سمجھ۔ صلاۃ کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو معنی ہے نزول رحمت، اللہ تعالیٰ رحمت نازل کر رہا ہے۔ صلاۃ کی نسبت ملائکہ کی طرف تو معنی دعا کا ہو۔ صلاۃ کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف تو استغفار کا معنی۔ غیر ذی ذوی العقول کی طرف پھر تسبیح و تحلیل مراد ہوگا۔ اب یہاں ایک سوال وارد ہوگا، صلاۃ و سلام یہ پڑھنا واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ اس میں فقہا کا اختلاف۔
امام کرخی احناف میں سے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ واجب ہے، بار بار درود پڑھنا مستحب ہے۔ عمر میں ایک مرتبہ واجب، بار بار مستحب۔ ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لیا تو وہ واجب ادا ہو گیا، پھر پڑھیں گے تو بہتر ہے، نہیں پڑھیں گے تو حرج نہیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی علیہ السلام کا نام نامی ذکر ہو تو درود پڑھنا واجب۔ جب بھی نبی علیہ السلام کا اس میں گرامی ذکر ہو درود پڑھنا واجب ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ دلائل امام کرخی فرماتے ہیں کہ امر کا صیغہ قرآن میں وارد ہے درود کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، امر کا صیغہ، صلوا علیہ وسلموا، امر کا صیغہ۔ والامر لا يتکرر ولا یقتضی التکرار ولا يحتملہ، امر میں نہ تکرار ہے نہ تکرار کا احتمال ہے، ایک دفعہ اس پر عمل ہو گیا تو بس عمل کا۔ والامر لا یقتضی التکرار ولا یحتمل، یہ نور الانوار میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ امر میں تکرار نہیں ہے، ایک دفعہ درود پڑھ لیا بس ہر طرح۔ امام طحاوی فرماتے ہیں نہیں، جب بھی نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی ذکر ہو درود پڑھنا واجب۔ امام طحاوی کی دلیل یہ مسبب بالسبب ہے، مسبب بالسبب، جو چیز مسبب بالسبب ہو، سبب کے تکرار سے مسبب تکرار ہوتا ہے، مسبب کے سبب کے تکرار سے مسبب تکرار۔ اس کا مثال نماز ہے، نماز کی فرضیت کا سبب وقت ہے، نماز کی فرضیت کا سبب کیا ہے؟ وقت ہے۔ جب وقت آ گیا نماز فرض، تو وقت میں تکرار ہے تو نماز میں بھی تکرار ہے۔ تو اسی طرح درود کا سبب نبی علیہ السلام کے نام گرامی کا ذکر ہے، جب بھی ذکر ہوگا تو تکرار درود کا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جب بھی نبی علیہ السلام کا نام لیا جائے تو درود پڑھنا چاہیے، جب اللہ کا نام ذکر ہو تو جل جلالہ پڑھنا چاہیے، جب صحابی کا نام آ جائے تو رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نام جل جلالہ، نبی کے نام صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کے رضی اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک ہو گیا۔
وقول اللہ عز وجل، رفع کے ساتھ یہ عطف ہے بابن پر، باب مرفوع ہے تو قول کو مرفوع کر سکتے۔ قول اللہ جر کے ساتھ بھی جائز ہے، یہ عطف ہے مضاف الیہ پر، مضاف الیہ مجرور تو یہ بھی مجرور۔ بھائی سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ نیند میں تو نہیں ہو، نیند کر رہے ہو، سمجھانا، سمجھو، بیدار ہو جاؤ، بہت سمجھا۔ قول اللہ عز وجل، قول اللہ عز وجل، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ اب اس آیات پر گفتگو بیان، اب جو ہے نا آیات پر بیان گفتگو۔ سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیات کیوں ذکر کیا؟ کتاب تو احادیث کی کتاب ہے، احادیث پر مشتمل ہے، تو آیات کو ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے، کیا غرض ہے؟ بات سمجھا؟ سوال آ گیا سمجھ میں کہ حدیث تو کتاب تو حدیث کی کتاب ہے، آیات کو کیوں ذکر کیا، یہ ہے سوال۔ اس سوال کا ایک جواب برکت کے لیے، تبرک کے لیے آیات کو ذکر کیا، برکت حاصل کرنے کی۔ اچھا آواز تو آ رہی ہے نا؟ آخر تک سب سن رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں سن رہے ہیں نا؟ آواز آ رہی ہے نا؟ دوسرا جواب، امام بخاری کی یہ عادت ہے کہ دعویٰ کے ثبوت کے لیے پہلے دلیل قرآن سے پیش کرے گا، اس کے بعد پھر حدیث، پھر اجماع کیا۔ امام بخاری آخر تک جو دعویٰ کرے گا تو اس کے لیے پہلے دلیل قرآن سے پیش کرے گا، تو دلائل میں قرآن سب سے مقدم ہے۔ جب قرآن سے دلیل مل جائے پھر کسی دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ویسے دلائل کوئی پیش کرے لیکن قرآن کافی ہے ثبوت کے لیے۔ بات سمجھا؟ تو یہ دو جواب آیات ذکر کرنے کا۔ پھر سوال وارد ہوگا، اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تو متکلم کا، واحد متکلم کا صیغہ ذکر نہیں کیا، جمع کا صیغہ انا، کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ اللہ تو ایک ہے تو واحد کا صیغہ ذکر کرنا چاہیے۔ اس کا جواب، یہ تعظیماً، جہاں تعظیم و عزت کا مقام ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ ذکر کرتا ہے، اور جہاں وحدت کا بیان ہو تو پھر واحد کا صیغہ، یہاں تعظیماً جمع کا ذکر
صیغہ ذکر. سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ میں بات کو سمجھو، اسی طریقے سے بات کو سمجھو. پھر سوال وارد ہوگا، یہ کیا تیسرا سوال ہے؟ تیسرا سوال، کہ اس آیات کا ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت نہیں. ترجمۃ الباب میں 3 چیزیں ذکر ہے: کیفیت، بدع، وحی. 3 چیزیں. یہاں آیات میں تو صرف ایک چیز وحی سے ذکر ہے. تو آیات کا ترجمۃ الباب سے مطابقت نہیں. اس سوال کا جواب مناسبت 3 قسم کا ہے: دلالتی، مطابقی کے طور پر، التزامی، تضمنی. تو یہاں اگرچہ دلالت مطابقی نہیں لیکن دلالت التزامی ہے کہ نبی علیہ السلام کی وحی کہ بھی اسی طرح کیفیت و ابتدا ہے جس طرح دوسرے انبیاء کی وحی کی دوسرے انبیاء کے جو وحی ہے اس کی بھی تو ابتدا و کیفیت ضرور ہوگی. تو اسی طرح نبی علیہ السلام کے بھی وحی کی ابتدا و کیفیت ہے دلالت التزامی کے طور پر. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقصد ہے وحی کی عظمت بیان کرنا، بس پھر تو سوال ہی نہیں. وحی کی عظمت بیان ہو رہی ہے. نمبر 4، چوتھا سوال. بات آ گئی سمجھ میں؟ نمبر 4، چوتھا سوال. ابو البشر آدم علیہ السلام، انسانی نسل کا بنیاد آدم علیہ السلام. تو آدم علیہ السلام کا نام ذکر نہیں کیا. نوح علیہ السلام کا نام ذکر کیا گیا. کیوں؟ حق تو تھا کہ آدم علیہ السلام کا نام ذکر کرتے، تمام انبیاء کو چھوڑ کر نوح علیہ السلام کا نام ذکر. انا اوحینا کما اوحینا الی نوح، نوح علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ کی. بھئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ کیا جواب ہے بتاؤ؟ ہے کسی کے ذہن میں؟ کیوں نوح علیہ السلام کے ساتھ کیوں تشبیہ کی گئی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ترجیح کیا ہے؟ یہ آیات تو قرآن میں پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، یعنی ہاں ہے کسی کے ذہن میں کوئی جواب نہیں ہے؟ ہاں بتاؤ. ہاں شرک جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا. ہاں یہ باطل کو ختم کرنے کے لیے ایک جواب اور بس. پھر بھی شاباش ہے. دورہ تفسیر پڑھا ہے نا؟ اور بھی ہوں گے دورہ تفسیر پڑھنے والے، آئے گا سمجھ میں. دوسرے سبق میں نیند میں ہوں گے. بس بات آ گئی سمجھ میں.
اس سوال کا یہ چند جواب ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ گئی، اس میں چند جواب ہے اس سوال کی کہ پہلا رسول، پہلا مرسل نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک 1000 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ اس 1000 سال میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، رسول نہیں بھیجا۔ وہ انبیاء صنعت، زراعت سکھاتے تھے لوگ، شرک و کفر نہیں تھا۔ شرک و کفر نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا، تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا تاکہ یہ شرک و کفر کو دنیا سے ختم کرے۔ اور نبی علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ شرک و کفر کو دنیا سے ختم کرے، کفر کی ظلمت و تاریکی کو ختم کر کے ایمان کے، اسلام کی روشنی پیدا کرے۔ تو اس لیے نوح علیہ السلام کا کہ وہ رسول، آپ بھی آخری نبی بھی رسول ہے۔ دوسرا جواب کہ نوح علیہ السلام کو قوم نے ستایا، تکلیف دی، آپ کو بھی آپ کی قوم قریش ستائے گی، آپ کو بھی تکلیف دے گی۔ نوح علیہ السلام برداشت کیا، آپ بھی برداشت کریں۔ بات آ گئی سمجھ؟ نمبر 3، نوح علیہ السلام کی بعثت کفر کی طرف، آپ کی بعثت بھی کفر کی طرف ہے۔ نمبر 4، طوفان نوح کے بعد تمام انسان ختم ہو گئے، صرف 80، 100، 70، 2، 10 اتنے آدمی رہ گئے۔ پھر اثر نو یہ نسل انسانی پیدا، تو نوح علیہ السلام کے ان کی اولاد سے عام، سام، یافس، اس بنیاد پر نوح علیہ السلام کا نام نوح علیہ السلام ابو البشر ثانی ہے۔ ابو البشر اول آدم علیہ السلام، ابو البشر ثانی نوح علیہ السلام۔ بس نمبر 5، کتنا یہی ہے نا، تو 4 جواب۔ نمبر 5، آدم علیہ السلام کا زمانہ طفیلیت کا زمانہ تھا، احکام تکلیف کا زمانہ نوح علیہ السلام سے شروع، تو آپ نبی آخر زمان کا زمانہ ہے، وہ بھی احکام تکلیفیہ کا زمانہ ہے، آپ پر بھی احکام تکلیف نازل ہوں گے۔ نمبر 6، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک چیز کی تشبیہ سے دوسرے کے نفی لازم نہیں آتا۔
کہ نوح علیہ السلام سے اللہ نے تشبیہ دی تو دوسرے انبیاء سے تشبیہ نہ ہو، یہ لازم نہیں ضروری۔ نوح علیہ السلام سے تشبیہ، دوسروں سے بھی تشبیہ۔ مثلا آپ اگر تشبیہ دیں گے کوے کے ساتھ کہ کالا ہے، کولے کے ساتھ کالا ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اور کوئی کالا چیز ہے نہیں۔ تو ایک کے ساتھ تشبیہ سے غیر کا نفی لازم ہے۔ نمبر 7، ساتواں جواب، جس طرح نوح علیہ السلام اولو العزم نبی ہے، آپ بھی اسی طرح اولو العزم نبی ہے۔ تمام انبیاء اولو العزم، تمام انبیاء۔ بات سمجھ میں آئے گا؟ تفسیر بحر المحیط نے لکھا ہے تمام انبیاء اولو العزم ہیں۔ ہاں پھر آگے درجہ میں فرق ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ نبی علیہ السلام کو سب پر فضیلت حاصل ہے، پھر ایک دوسرے پر درجہ و فضیلت، لیکن ہیں سارے انبیاء۔ اسی طرح سارے علماء اولو العزم ہیں، سارے علماء صاحب قدر ہے، صاحب عزت ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں یا نہیں؟ ایک روایت ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یبعث اللہ یوم القیامۃ ثم یمجز العلماء فیقول یا معشر العلماء انی لم اضع فیکم نوری الا لعلمی بکم ولم اضع علمی فیکم لأعذبکم ان ترکوا قد غفرت فلا تفارقوا مجالس العلماء فإن اللہ لم يخلق تربة على وجه الأرض اکرم من مجالس العلماء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات بھائی آ گئی سمجھ میں؟ اس آیات پر یہ جو سوالات تھے اور جواب، یہاں تک یہ پورا ہو۔ باب کیف کان بعض الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ بات آ گئی بھائی سمجھ میں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا طرز و طریقہ دوسرے مصنفین سے نرالا جدا طریقہ۔ آپ اپنی کتاب کو اسی انداز میں رکھا ہے کہ جس طرح قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم 30 پارہ پر مشتمل ہے، تو صحیح بخاری بھی 30 پارہ پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم جس موضوع سے شروع ہوتا ہے اسی موضوع پر ہی پھر اس کا اختتام ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، شروع ہوا قرآن 3 چیزوں کے ذکر سے، اللہ کے لفظ، رب، مالک، 3۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ لفظ اللہ ہے، رب ہے، مالک ہے،
اسی طرح انہی تین چیزوں پر قرآن کو ختم کیا، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ سمجھ رہے یعنی تین ناموں سے ذکر کیا، تین پر ہی ختم کیا۔ تو امام بخاری بھی اسی طرح باب سے کتاب کو شروع کیا، آخر باب پر ختم کرے گا۔ پہلے باب میں قرآن کریم کی آیات ذکر کیا، آخر باب میں بھی قرآن کریم کی آیات ذکر کیا۔ یہاں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، آخر میں بھی کیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ابتدا باب سے باب کیف کان، آخر بھی باب سے باب نضع الموازین القسط لیوم، ابتدا باب سے اختتام باب، ابتدا قرآن کریم کی آیات سے، اختتام بھی قرآن کریم کی آیات۔ اگر سمجھ میں ایک نرالا آپ کا جدا ایک طرز و طریقہ ہے، بات سمجھا، بس آج اتنا ہی، بس آگے پھر حدثنا انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں بھائی؟ بخاری شریف کو سمجھو اچھی طریقے سے سمجھو، پھر آخر میں